السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فتح کے بعد کی سب سے کٹھن جنگ، بھائیوں اور بہنوں، اتہاس گواہ ہے، تلوار سے زمین جیتی جاتی ہے لیکن کردار سے ہی زمین بچائی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قدس کو آزاد کر چکے تھے، صلیب جھک چکا تھا، یورپ کانپ چکا تھا، لیکن سن لیجئے، صلیبی جنگ یہی ختم نہیں ہوئی تھی، اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ صلاح الدین چلے گئے اور ان کے جاتے ہی امت کے دلوں میں وہ دراریں کھلنے لگیں جنہیں انہوں نے اپنی زندگی سے بند کیا۔ قدس آزاد تھا لیکن دل پھر سے قید ہونے لگے۔ بھائیوں، اتہاس کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے، جب تک ایک مضبوط سلطان زندہ رہتا ہے لوگ صبر کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ جاتا ہے نفس سر اٹھانے لگتا ہے۔ یوروپ میں صلیبی سردار مسکرا رہے تھے، انہوں نے کہا صلاح الدین کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب مسلمان آپس میں ٹوٹیں گے، اور افسوس ان کی یہ چال کامیاب ہوتی دکھی۔ ایک کے بعد ایک صلیبی جنگیں آتی رہیں، چوتھی، پانچویں، چھٹی، لیکن اب یہ جنگیں میدان کی نہیں تھی، یہ جنگیں سیاست، دھوکے اور چالوں کی تھی۔ چوتھی صلیبی جنگ اتہاس کی سب سے شرمناک کہانی۔ دشمن قدس تک پہنچا بھی نہیں لیکن قسطنطنیہ عیسائیوں کے ہی ہاتھوں لوٹ لیا گیا۔ بھائیوں، یہاں تلواریں مسلمانوں پر نہیں چلی، یہاں عیسائیوں نے عیسائیوں کا خون بہایا اور مسلمان صرف دیکھتے رہ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی چیتاونی تھی۔ اور پھر آئی چھٹی صلیبی جنگ، یہاں تلوار نہیں چلی، یہاں ضمیر بکا۔ ایک صلیبی بادشاہ فریڈرک بنا جنگ کے قدس لینے کی شرطیں رکھنے لگا، اور بھائیوں، دنیا کانپ جاتی ہے جب دشمن تلوار چھوڑ کر کاغذ نکال لے۔ وہ قدس جسے صلاح الدین نے خون سے سینچا تھا، کچھ مسلمان حکمرانوں نے سیاہی سے دشمن کو سونپ دیا۔ یہ ہار فوج کی نہیں تھی، یہ ہار ایمان کی تھی۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ نہیں۔ جلد ہی صلیبی کمزور پڑے اور مسلمانوں نے قدس پھر واپس لے لیا، کیونکہ ظلم کبھی استھائی نہیں ہوتا۔ اور پھر اتہاس نے کروٹ لی، مصر سے مملوک اٹھے، قطز اور بیبرس۔ بھائیوں، یہ وہ دور تھا جب ایک طرف صلیبی تھے اور دوسری طرف منگول، دنیا کی سب سے خونخوار طاقت، عین جالوت کی جنگ۔ اگر وہاں مسلمان ہار جاتے تو آج اسلام صرف کتابوں میں ہوتا، لیکن اللہ نے پھر ثابت کیا، نصرت گنتی سے نہیں یقین سے آتی ہے۔ ایک ایک کر کے صلیبی قلعے گرتے چلے گئے، عکا، ترپولی، سور، اور آخرکار 1291 عیسوی میں صلیبی جنگوں کا اوپچارک انت ہو گیا۔ لیکن بھائیو، اتہاس یہی سوال کرتا ہے، کیا واقعی امت جیت گئی تھی یا دشمن صرف تھک کر پیچھے ہٹا تھا؟ کیونکہ سچائی یہ ہے، جب جب امت نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی کے راستے پر چلی، دنیا ہل گئی، اور جب جب امت آپس میں الجھی، دشمن بنا جنگ جیتے ہنستا رہا۔ صلیبی جنگ ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے، دشمن ہماری کمزوری سے نہیں، ہماری نافرمانی سے طاقتور بنتا ہے۔ آج بھی قدس ہم سے سوال کرتا ہے، تمہارے پاس صلاح الدین جیسی تلوار نہیں تو نور الدین جیسا کردار کہاں ہے؟ دوستو، چوتھی صلیبی جنگ، ایک نیا موڑ۔ 1202 عیسوی چوتھی صلیبی جنگ کا اعلان ہوا، مگر بھائیوں، یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف کم اور عیسائیوں کی آپسی سیاست زیادہ تھی۔ کانسٹینٹی نوپل، جو عیسائی دنیا کا ہی شہر تھا، اسے ہی تباہ کر دیا گیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ظلم جب شروع ہوتا ہے تو کسی مذہب کو نہیں دیکھتا۔ مسلم دنیا میں نئے کردار۔ اس دور میں ایوبی خاندان کمزور پڑنے لگا، لیکن ایک نئی سوچ پھر سے اٹھنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے امیر جاگنے لگے کہ اگر ایکتا نہیں آئی تو انجام بہت خطرناک ہو۔ صلیبیوں کی چالاکی۔ صلیبی صرف تلوار سے نہیں لڑے، انہوں نے سازشوں سے
काम लिया। शादी, समझौते, झूठे वादे और गद्दारी सब कुछ इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मुस्लिम अमीरों को आपस में लड़ाया और खुद फायदा उठाया। यरूशलेम की हिफाजत का सवाल। यरूशलेम अब भी मुसलमानों के पास था, लेकिन खतरा हर वक्त मंडरा रहा था। सलाहुद्दीन जैसा लीडर नहीं था जो सबको एक आवाज में खड़ा कर दे। इतिहास गवाही देता है, जब क़यादत कमजोर होती है तो कौमें गिर जाती हैं। भाइयों और बहनों, इतिहास कहानी नहीं होता, इतिहास आईना होता है। अगर आज किरदार जिंदा हो जाए तो फतह खुद रास्ता ढूंढ लेती है। अल्लाह हमें इतिहास से सीख लेने वाला बनाए, किरदार की जंग जीतने वाला बनाए और कुद्स की आवाज़ पर जागने वाला बनाए। आमीन। आपको ये इतिहास की मालूमात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और हमारा हौसला अफजाई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट, और हमारे चैनल पेज पर जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुबारक वाक़यात को भी सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।